صدام حسین کون تھا؟ یہودی اس کا نام سنتے ہی کیوں تھر تھر کانپتے تھے؟ اس نے اچانک ہی ایک دن یکے بعد دیگرے اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل کیوں داغے اور اس کو کس جرم کی پاداش میں سزائے موت دی گئی؟ آج اس ویڈیو میں ہم صدام حسین سے متعلق دلچسپ حقائق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفان ترمزی اور آپ دیکھ رہے ہیں افی ٹی وی۔ ناظرین، صدام حسین مسلم دنیا کا ایک ایسا نڈر شخص تھا جس سے یہودی خوف کھاتے تھے اور صدام کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ صدام حسین اکثر اپنے دیے گئے انٹرویوز میں بتاتا رہتا تھا کہ میں ایٹم بم اپنے ملک کے لیے نہیں بنا رہا، بلکہ یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ میں یہودیوں کی نیندیں حرام کر سکوں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایک دفعہ صدام حسین سے متعلق کہا کہ یہ ایک پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی فکر ہے اور نہ ہی لوگوں کی۔ صدام حسین کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کا عادی تھا، اور جب بھی کوئی یہودی صدام حسین کو سازش کا حصہ بنانا چاہتا تو اسے ہمیشہ ہی منہ کی کھانی پڑتی۔ ناظرین، یہی وہ حکمران تھا جو ایک خاتون کی فریاد پر اسرائیل پر چڑھ دوڑا تھا اور اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغ دیے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن صدام حسین کی لائیو کانفرنس چل رہی تھی کہ اچانک چیختی چلاتی ہوئی عورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور صدام حسین کو سخت الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوجوں نے میری بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا ہے اور تمہیں یہاں کوئی فکر ہی نہیں۔ تم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو اور ادھر ہم سب پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس عورت نے مزید کہا کہ روزانہ اسرائیلی فوج ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اغوا کر لے جاتے ہیں، جن کو بعد میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر مار دیا جاتا ہے۔ کیا تمہیں ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی جو روزانہ اسرائیلی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں؟ کیا تم سے ان عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی چیخوں کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس عورت کی یہ باتیں سن کر صدام حسین رونے لگا اور کہا کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شخص صبح کا سورج نہیں دیکھ پائے گا، اور جس طرح یہودیوں نے ہماری ماؤں بہنوں کو رلایا ہے، میں بھی اسی طرح ان کی چیخیں نکلواؤں گا اور ان کو تہس نہس کر دوں گا۔ لہٰذا اس کے فوراً بعد صدام حسین وہاں سے اٹھا اور فوجی قیادت کی ایک میٹنگ بلوائی، جس پر اسرائیل کی فوج پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور پھر اس حکم کے مطابق اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے، جن سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ صدام اتنا طاقتور اور اپنی مرضی پر چلنے والا شخص تھا کہ کوئی بھی ملک یہ پوچھنے کی جسارت نہ کر سکا کہ اس نے یہ میزائل کیوں مارے ہیں۔ ان 40 میزائلوں سے اسرائیل کے دارالحکومت کو مٹی میں ملا دیا، جبکہ بھاری بھاری بلڈنگز تباہ ہو گئیں اور ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے۔ صدام حسین نے یہ 40 میزائل ایک ایک کر کے داغے تھے، مطلب جب اسرائیلی یہودی ٹیمیں اپنے مرنے والوں کو اٹھا رہی ہوتی تھیں تو اوپر سے ایک اور میزائل گر پڑتا جو ان کو بھی موت کے منہ میں بھیج دیتا تھا۔ اسی طرح یہ دن یہودیوں کی زندگی کا آخری دن لگ رہا تھا، لہٰذا تمام یہودی اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور مرنے والے یہودیوں کی لاشیں ویسے ہی سڑکوں پر پڑی رہیں جو بعد میں کتوں کی غذا بنی۔ صدام حسین کے حملوں سے لگتا تھا کہ آج کوئی بھی یہودی بچ نہیں پائے گا، لیکن اللہ کا کچھ اور ہی منصوبہ تھا، اور آخر کار کچھ یہودی ان حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مگر آج بھی کچھ یہودی صدام حسین کو ہٹلر ثانی کے نام سے یاد رکھتے ہیں اور صدام کا نام سنتے ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، چونکہ اب یہودی اور دیگر کفار جان چکے تھے کہ اب ہم نے عراق کو ظاہری طور پر چھیڑنے کی کوشش کی تو یہ ہماری نسلیں تباہ و برباد کر دیں گے، اسی لیے یہ اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف منصوبہ بندی کرنے لگ گئے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اپنے تحفظ کے لیے عراق پر حملے کا ارادہ بنا لیا۔ اس منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر ثابت کرنے کے لیے ایک بڑا کھیل کھیلا گیا، اور امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادیوں نے صدر صدام حسین کو عراقی حکومت پر بچوں کے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام عائد کر دیا، جس کو ثابت کرنے کے لیے عالمی میڈیا کے بڑے بڑے اداروں کو اربوں ڈالرز کھلائے گئے اور دن رات پروپیگنڈا کی ویڈیوز چلوائی گئیں۔ اور پھر جب بین الاقوامی سطح پر امریکہ یہ بیانیہ پھیلانے میں کامیاب ہو گیا کہ عراقی حکومت جنگی جرائم میں ملوث ہے،
اور اس بات کو اور بچوں کے ہسپتال پر حملے کو جواز بنا کر اس نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے عراق پر جنگ مسلط کر دی، اور حملہ کرنے کے بعد اپنے اس اقدام کو درست ثابت کرنے کے لیے مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، یہ دنیا کی سالمیت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ فروری 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر دوسرا حملہ کیا اور عراق پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ البتہ امریکہ اور اس کے اتحادی خطے میں اپنی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 14 دسمبر 2003 میں صدام حسین گرفتار ہوا، جس کے بعد اس پر 148 افراد کے قتل کا الزام لگا کر مقدمہ بنایا گیا، اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی صدر کی مرضی کے فیصلہ دینے سے انکار کیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے جرم میں برطرف کر دیا گیا، اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی۔ جبکہ اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا، اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل نہیں دیا گیا، اور عدالت نے امریکہ کی اما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی، جو بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی۔ ناظرین، امریکی قید کے دوران صدام حسین اپنے دن کیسے گزارتے تھے، اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا۔ انتہائی بے خوف آدمی تھا، اور موت کو تو وہ جیسے کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا، اور نہ ہی کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ ناظرین، صدام حسین کو رات کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کر دیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہا اور اپنے آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھے، اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے۔ اپنے سارے کام نپٹانے کے بعد صدام حسین خود مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ پر پہنچے۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے کیے جانے والا اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا کوئی خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 نقاب پوش جلادوں نے اس کے گرد گہرا ڈال لیا، اور تب صبح 5:30 کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں اذان فجر گونج رہی تھی، اور اندر تختہ دار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کوئی تختہ دار کا لیور کھینچ دیتا ہے، اور پھر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی دنیا کی طرف چل پڑتا ہے۔ ناظرین، صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہو گیا، اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت امریکہ کا قبضہ ہے، اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد کرنا ضروری ہے کہ کفار کسی بھی صورت مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن پاک کا سیدھا سیدھا اعلان ہے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ ہمارے چینل افی ٹی وی پہ نیو ہیں تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے دوستوں تک پھیلانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ میں جلد ہی انشاءاللہ آپ سے اسی طرح کی ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔